تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو مولوی خادم حسین رضوی جو تھے وہ بھی ہواؤں کی مخالفت میں اڑ رہے تھے ایسے دور میں جب کہ اسلام کے اصل ٹھیکیدار اسلام کو اسرائیل کے جیسے ملکوں کے ہاتھوں میں بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح فرانس جیسے ملکوں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپاک ان کے ارادے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ خاکے بناتے ہیں ایسے، تو زبان بندی ہو جاتی ہے ان سب کی جن کا اصل کام ہے کہ وہ ایسے موقع پہ بولیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ملکی سالمیت، ملکی مفادات اور دنیا میں امن کے پیچھے جو ہے وہ چھپتے ہیں، اور ایسے موقعوں پہ ان کی زبان جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ جرت کرنا جو ہے وہی تو اصل بات ہے۔ تو جرت کی مولوی خادم حسین رضوی صاحب نے، وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ایک شمع جو ہے وہ جاتے ہوئے جلا چکے ہیں۔ تو ان سب طاقتوں کے سامنے جو انہوں نے سینہ تان کے معذوری کے باوجود، وہ معذور تھے، آپ کو بہت ساروں کو یہ پتہ ہوگا بات کہ بظاہر وہ معذور تھے، لیکن اس معذوری کے باوجود وہ ان بڑی بڑی طاقتوں، چاہے وہ ملکی ہوں، غیر ملکی ہوں، بین الاقوامی طاقتیں ہوں، تو جہاں پہ بھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آنچ کی بات ہوتی تھی تو وہ اس معذوری کے باوجود سینہ تان کر ان سب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرے داری، یہ نعرہ انہوں نے بلند کیا، یہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا نعرہ نہیں سنا کہ ہم پہرے دار ہیں۔ تو پہرے دار کا کام ہے رکھوالے بننا، حفاظت کرنا، تو وہ یہی حفاظت کر رہے تھے۔ جب وہ موجود تھے تو ہم سب کو لگتا تھا کہ شاید وہ کسی خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ جب وہ جا چکے ہیں تو اب احساس ہوا ہے کہ وہ ایجنڈا تھا کیا۔ وہ ایجنڈا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے تو ان کی عزت کے اوپر حرف نہ آنے دیا جائے، یہی ان کا ایجنڈا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جو اب بہت شدت سے محسوس ہو رہا ہے، ان کی کمی ہر دل کو محسوس ہو رہی ہے کہ وہ تھے کیا، ان کا پیغام تھا کیا، وہ کیا چاہتے تھے۔ اس رات جب دھرنا ختم ہوا تو انہوں نے جو باتیں کی، ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کافی بیمار ہیں، لیکن اس رات بھی انہوں نے یہ بات کلیئر کی کہ بھئی میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ایجنسیاں جو ہیں وہ غلط خبریں دے رہی ہیں آپ لوگوں کو کہ ہم فرانس کے جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں، لیکن ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارے تصور میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایجنسیوں کی ان غلط رپورٹوں کے اوپر مت جائیں، ہمارے لوگوں کے اوپر شیلنگ جو کی ہے وہ نہ کریں۔ تو اس بیماری کی حالت میں جب ان کو تقریباً 103 کے اوپر ٹمپریچر بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ان کو تھا، بارش ہو رہی تھی رات کے وقت اور ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ وہاں پہ موجود تھے۔ یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے، لیکن اگر ایک انسان اس سچویشن میں ہو تو دیکھیں کہ جب اپنے جسم کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس کو ہر چیز بری لگنے لگ جاتی ہے، وہ ہر چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ ایسی تکلیف میں بھی وہاں پہ موجود تھے، جرت کے ساتھ موجود تھے، اور جو ہے وہ باتوں کو کلیئر کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ تاکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کم از کم سمجھ جائیں کہ ان کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ وہ اس وقت ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ فرانسیسی جو ایمبیسیڈر ہے وہ اس کو وہاں پہ سے نکالا جائے، تاکہ ایک شدید قسم کا احتجاج جو ہے وہ تو کم از کم ریکارڈ ہو کہ کتنی شدت ہے لوگوں کے اندر، کتنا غصہ ہے لوگوں کے اندر۔ لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں، جو ٹھیکیدار ہیں وہ ملکی مفادات اور سلامتی اور ان چیزوں کے پیچھے، بہرحال ان کا اس دن جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں ان کی سیٹلمنٹ کچھ ہو گئی، وہ گھر چلے گئے۔ بخار ان کا جو ہے کافی شدید تھا اور اس کے بعد بتایا گیا اس طرح سے کہ ان کو ہارٹ اٹیک بھی آیا اگلے دن اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کرنے والے، ان کی حرمت کی پاسداری کرنے والے کا نام اللہ تعالیٰ نے بہت کم عرصے میں جو ہے وہ بلند کر دیا، اور دلوں میں ان کا نام جو ہے وہ ان کے لیے محبت پیدا کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر انگلی اٹھانے والے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ذلیل ہی ہوں گے، اور زمانہ دیکھے گا ان کی ذلالت کو۔ اب جب کہ وہ جا چکے ہیں تو تب جا کے یہ احساس ہوا ہے کہ ہم سب کو ان کی کتنی زیادہ ضرورت تھی۔ جب ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں تو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرہ داری کے لیے ہمارے حصے کا کام بھی وہ کرنے کے لیے نکلتے تھے۔
تو اب ہم سب کا یہ بھی فرض ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ پاک وہ سچے عاشق رسول تھے، اللہ پاک ان کی آخر کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. لیکن میں ایک بات ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جب پہرے دار چلے جاتے ہیں نا تو رکھوالی کے لیے خود جاگنا پڑتا ہے. تو اب ہم سب لوگوں کو بھی جاگ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.